تاریخ انسانی میں یوں تو کئی قداور لوگ گزرے ہیں، لیکن ایک قوم نے اپنی دراز کامدی میں ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ قوم عاد تھی، جس کے سب لوگ بہت بڑے ہیکل کے مالک تھے۔ روایات کے مطابق ان کے قد 40 ہاتھ یعنی کم و بیش 60-70 فٹ کے قریب تھے۔ انہیں اپنی قداوری پر بڑا ناز تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کی بد دماغی اور اجتماعی بے روی کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف اپنا ایک پیغمبر بھیجا، جس کا نام ہود تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، توحید کا درس دیا، شرک اور بت پرستی سے منع کیا اور غلط کام چھوڑ دینے کا حکم دیا اور اپنی اطاعت پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نافرمان قوم نے نبی پر دیوانگی کا الزام لگا دیا اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کے اس نبی نے انہیں لاکھ سمجھایا کہ لوگوں، میں دیوانہ نہیں ہوں، بلکہ اللہ کی طرف سے مجھے معبود کیا گیا ہے۔ میری بات مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تمہاری سرکشی اور نافرمانی کا یہی عالم رہا تو عذاب الہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ مگر قوم ہود نے اپنے پیغمبر کی ایک نہ سنی، اپنی غلط روش پر پوری بے شرمی سے رواں دوا رہیں۔ ان کی ہٹ درمی اور ڈھٹائی اور بھی کچھ بڑھ گئی، یہاں تک کہ پیغمبر برحق کو دھمکیاں دینے لگے۔ لاکھ سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی جب قوم کی سرکشی کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی گئی تو اللہ تعالیٰ نے آخرکار اس قوم کی بربادی کا فیصلہ فرما لیا۔ ان قدآوروں کی تباہی بھی بھرپور عبرت کا درس لیے ہوئے ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مالک کائنات نے تیز آندھی چلا دی، ایک ایسی باد تند جس نے ہر چیز کو زیر و زبر کر رکھ دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سنگ باری ہو رہی ہو۔ یہ ہوا 7 راتوں اور 8 دنوں تک یوں ہی چلتی رہی۔ اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اتنے بڑے قد و قامت کے قوی ہیکل لوگ بھی قدم نہ جما سکے۔ انہیں اس خدائی جھگڑے نے یوں اٹھا کر پٹخا جیسے کھجور کے لمبے تنے جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیے گئے ہوں۔ کم و بیش 1 ہفتے کا عرصہ عذاب جب مکمل ہوا تو پوری قوم عاد صفائی ہستی سے ناپید ہو چکی تھی۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، جیسے کھجور کے لمبے کھوکھلے تنے ہوں۔ یہ مقامات عذاب اپنے اندر زبردست سامان عبرت رکھتے ہیں۔ ہر دور میں چشم بینا اور دل بیدار رکھنے والے لوگ یہاں نشانات عذاب اور علامات نحوست پاتے رہے ہیں۔ ایک بار اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو فرمایا، یہاں سے جلدی جلدی اور روتے ہوئے گزر جاؤ۔ محققین نے لکھا ہے کہ وہاں کی زمین انتہائی بے آب و گیاں ہے، مٹی اور ریت میں کوئی جان نہیں۔ اس وقت سے آج تک وہاں کوئی آبادی قائم نہ ہو سکی۔ سبزے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انسان تو اپنی جگہ، جانور بھی وہاں نظر نہیں آتے۔ اللہ ہماری اور سب انسانوں کی نافرمانی اور اس کے نتیجے میں عذابات کے فیصلوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔